اور دین اسلام کی خدمت کرنے میں جن کی زندگی قال اللہ و قال رسول کرتے ہوئے گزر گئی، ہم نے ان سے سیکھا اور ان سے سنا ہے۔ ہم نے کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ رجب اسلامی سزا ہے، اور رجب کو غیر اسلامی سزا دینے والا ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے جو رجب کو غیر اسلامی سزا قرار دیتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی ظاہری حیات میں کوئی ایک دو نہیں، بے شمار واقعات ایسے پیش آئے کہ جب حضور کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ جناب فلاں شخص اس بدکاری کے جرم میں پکڑا گیا ہے اور یہ جرم ثابت بھی ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ تھا تو اسے رجم کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے رجم کیا۔ بخاری اور مسلم اور کتب احادیث میں یہ واقعات بے شمار ہیں، اہل علم سے مخفی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ لاڈی کا میلہ بابر چودھری یا ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں جانتے تو یہ ان کی اپنی علمی کمی کی وجہ سے وہ نہیں جانتے، ورنہ اہل علم سے یہ احادیث موجودہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک واقعے کتب احادیث کے واقعہ یہ ملتا ہے حضرت مائز الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب انہیں رجم کر دیا گیا، رجم کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی دوسرے صحابی سے ساتھی سے یہ کہا کہ دیکھا تم نے کیسے بھاگ رہا تھا، جب گناہ کر رہا تھا تو بڑی جرم کا اظہار کر رہا تھا، اور جب سزا مل رہی تھی تو کیسے ڈر ڈر کے بھاگ رہا تھا۔ میں نے اونٹ کی ہڈی کھینچ کے ماری، میرے ہڈی مارنے کی وجہ سے وہ مرا۔ یہ کلمات سنے میرے آقا علیہ السلام کے کانوں میں آواز ہوگی۔ سرکار عالم وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا، فرمایا اے خالد اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ارے تم نہیں جانتے کہ رب کائنات نے اس کی توبہ قبول کر لی، اگر اس کی توبہ اہل مدینہ میں تقسیم کر دی جائے تو سارا مدینہ بھی اس کی توبہ پہ پیر پانے تک بھی اس کی توبہ کا نور ختم نہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محترم کتب احادیث اور قرآن کریم کی آیات اسلامی سزاؤں کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے بس اتنی بات بیان کرتے ہیں کہ سزا رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ جو شیطان پیدا ہو گیا ہے اور شیطانی حرکات جو اس سے ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اب یہ بچے ہیں، ان بچوں کو جب تک صبح شام دو سوتے نہ پڑے، یہ بچے کبھی بھی اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہوتے۔ ان کو جتنا لاڈ پیار کرو گے یہ اتنا تمہارے سر پہ چڑھ کر ناچیں گے، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ تمہارے منہ میں چماٹ کے ماریں گے۔ لیکن اگر تم صبح شام میں دو چانٹے مارتے رہو گے، دو جوتے مارتے رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ بڑے ہوں گے تو تمہارا ادب بھی کریں گے اور تمہاری فرما برداری بھی کریں گے۔ آج ہماری اولاد نافرمان کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنا شروع کی۔ ہم اپنے بارے میں سوچے کہ ہمارے والد نے ہماری تربیت کیسے کی۔ اگر ایک وقت نماز نہیں پڑھتے تو اپنے کعبہ کی عزت کی قسم والد والدہ کھانا نہیں دیا کرتے تھے، کھانا بند ہو جاتا تھا، نماز کوئی پڑھی۔ اور آج ہماری اولادیں نمازیں ہر دعا کر رہی ہیں اور اب انہیں خوب چیزیں کھلا رہے ہیں، ہر خواہش پوری کر رہے ہیں۔ آج ان کی خواہشیں پوری کر کر کے ان کے لاڈ اور ناز اٹھا کے ان کی دینی تربیت نہ کر کے میرے دوستوں اور بزرگوں کو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ کل آنے والا کل کیا ہوگا؟ یہ اولاد تمہاری ہوگی، ان کے نظریات اور عقائد دوسرے لوگ کو آگے لے جائیں گے۔ اولاد تمہاری ہے، بات پوچھ کے تم نے جواب کیا ہے، بس عقیدہ لوگ جو ہے کہ ان کے عقائد و نظریات چینج کر کے تم سے تمہاری اولاد چھین لیں گے۔ آج دیکھیں گھر گھر میں موجود ہے، دیوبندی، باقی، اہل حدیث، چکرانی، پرویزی، سنی، باپ سنی ہے، دادا سنی ہے، خاندان سنی ہے، اولاد جو ہے وہ چکرانی پیدا ہو رہی ہے، پرویزی پیدا ہو رہی ہے، دیوبندی پیدا ہو رہی ہے۔ کہاں سے آ گئے ہیں؟ آسمان کی تھوڑی برکت ہے، یہ ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوگا۔ یہ دیوبندی کون ہے؟ یہ کل سنی ہے۔ خود دیوبندیوں کے جو بڑے بڑے مولوی ہیں، رشید احمد گنگوئی دیوبند کا سب سے بڑا مفتی، اس رشید احمد گنگوئی کے باپ کا نام دیکھو فرید بابا، اس کے دادے کا نام دیکھو پیر بابا، خاندان کی پوری
اٹھا کر دیکھو جنم کلی تو پتہ لگتا ہے کہ سارے سنی تھے، سب شیخ اکرم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ اور مجدد ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نظریات کے ماننے والے تھے، لیکن رشید احمد گنگوئی کی تربیت نہیں ہوئی، اس تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ دیوبندی عقائد کا ہوا، اور پھر اتنے وہ گند پھیلائی کہ اس کی پھیلائی ہوئی گند کا نقصان آج تک ہم اٹھا رہے ہیں۔ آج کے محترم ضروری ہے کہ اپنے اندر عمل کی صلاحیت بھی پیدا کریں، عقائد الحمدللہ ہمارے مضبوط ہیں، عقائد کی حفاظت بھی جبھی ہوگی جب عمل کی صلاحیت ہوگی، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، ان کے قدم ملا کر چلیں، ان کی باتوں پر کام کریں، ان کی ہدایات پر سرے تسلیم خم کریں، اپنے ہی لوگوں کو مضبوط کریں تاکہ آپ کا اپنے لوگوں کا معاملہ مضبوط ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن ہمارے لوگ ٹوٹ کر دوسری جگہ جا رہے ہیں اور کہتے ہیں جناب وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، باتیں ایسی نہیں کرتے۔ جو چور ہوتا ہے، جس کے دل میں چور ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے بات کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں دو آدمی نکلتے ہیں، ایک چور بتا کر رہتا ہے، ڈنڈے سے کھمبے بجاتا ہوا جاتا ہے، اور دوسرے چپ چاپ پاؤں دبا کے جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو یہ کتنا تمیز کا آدمی خاموشی سے نکل کے جا رہا ہے، اور وہی خاموشی سے نکلنے والا چوری کر کے جاتا ہے، اور جو شور بجاتا ہے نا وہ اپنی بھی حفاظت کرتا ہے اور سونے والوں کو بھی ہوشیار کرتا ہوا جاتا ہے کہ سونا تو ذرا ہوشیار ہونے ہونا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ان دونوں باتوں کو اس طرح سمجھایا، فرمایا سونا جنگل رات اندھیری آئی بجتی راتی ہے، سونا جنگل رات اندھیری آئی بجتی راتی ہے، او دیوانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے عقائد کی بھی حفاظت فرمائے، ہمیں عمل کی بھی سعادت عطا فرمائے، اپنے بزرگوں اور اخلاق کے نقشے قدم پر قائم و دائم رکھے، جب تک زندہ رہے چاہے محبوب کی محبت میں زندہ رہے، جب موت آئے تو محبوب کی محبت میں ان کا دیدار کرتے ہوئے موت کو ایمان کے ساتھ اور کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت سے اللہ نے برحمت فرمائے۔ پروردگار اس نماز تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ تمام حالات کو اس کی بہترین جزا دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔